بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے اپنے دل کی باتیں کریں گے، کیونکہ ہم دل کی ہی باتیں آپ سے کرتے ہیں، آپ کو اپنے تجربات بتاتے ہیں، اپنی زندگی کے واقعات میں اس لیے بتاتی ہوں کہ شاید میرے واقعات سے کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ اور جو کمنٹس بھی ہمیں بتاتے ہیں، بڑے اچھے کمنٹس آپ کے آتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کو حوصلہ مل رہا ہے، تو اس میں اطمینان ہوتا ہے اور ہمارے اندر اور لگن اور جستجو ہوتی ہے کہ ہم مزید جو ہے آپ کے لیے آپ کو آگاہی دیں، اپنی کمزوریوں سے بھی، اپنی خامیوں سے بھی اور اپنی کامیابیوں سے بھی۔ ابھی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ نے دیکھی ہوگی، جو میں نے اپنے شوہر کے انتقال کی بات کی تھی کہ میری ذہنی کیفیت کیا ہو گئی تھی۔ 1 سال میں نروس بریک ڈاؤن کا شکار تھی اور میں بالکل بھول گئی تھی، میں اپنے ماضی میں چلی گئی تھی، اور میں نے پورا واقعہ آپ نے اس میں ویڈیو میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے میں گاتی بھی آئی ہوں اور کیا ہے، بالکل فلمی سین جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، تو اس طرح کا بعض دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس میں آپ لوگوں نے بڑے اچھے کمنٹس دیے، اور ڈاکٹر انور زاہدی کا کمنٹ، کیونکہ وہ ڈاکٹر بھی ہیں، نفسیات سے بھی واقف ہیں اور شاعر ہیں، تو وہ احساس بھی رکھتے ہیں اور بہت خوبصورت شاعری کرتے ہیں، اور وہ انسان کی فطرت پہ اور اس کے احساسات پہ نظر بھی رکھتے ہیں اور نفس پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں۔ تو ان کا کمنٹ جو ہے بہت ہی اچھا مجھے لگا اور بڑا میرا دل خوش ہوا کہ وہ میری کیفیت کو سمجھ گئے۔ لیکن اس میں کچھ 2 کمنٹس ایسے بھی تھے جنہوں نے کہ میرا جو دکھ تھا بڑھا دیا، مجھے بے حد تکلیف پہنچی۔ اس میں ایک کمنٹ یہ تھا، دیکھیے آپ بھی تو پبلکلی کمنٹ دیتے ہیں نا، تو اس لیے مجھے بھی حق ہے کہ میں بھی پبلکلی یہ بتا دوں کہ مجھے آپ نے کمنٹ کیا دیا تھا۔ اس میں ایک صاحب نے یہ کمنٹ دیا کہ تو ڈفر عورت ہے اور سمجھ نہیں سکی۔ کیا 70 سال کے ہونے کے بعد بھی کوئی اولاد، میں تو آپ کو اپنی فیملی سمجھتی ہوں، اپنے بچے سمجھتی ہوں، اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ڈفر ہے، سمجھ نہیں سکی۔ میں واقعی نہیں سمجھ سکی تھی کہ میرے شوہر کا آخری وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایسی کیفیت طاری کر دی تھی، ورنہ شاید میں وہاں پہ گر جاتی، کچھ ہو جاتا، چیختی چلاتی، ایسا کچھ نہیں ہوا نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ میرے شوہر جو ہے وہ اپنی آخری منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس میں کیا یہ زیب دیتا ہے آپ کو یہ کہنا کہ میں ڈفر عورت تھی؟ اس میں ڈفر کی کیا بات ہے؟ اور اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسی کیفیت میں سے وہ گزرے، اتنے کرب میں، اتنی تکلیف سے وہ گزرے کہ اور اس کو پھر سننے کو یہ ملے۔ تو دیکھیے، دکھ تو کسی کی میراث نہیں ہے، دکھ اور سکھ جو ہے وہ کسی کی بھی میراث نہیں ہے۔ دکھ کسی پہ بھی آ سکتا ہے، خوشی کسی کو بھی مل سکتی ہے، اور زندگی نام ہی دکھ اور سکھ کا ہے نا۔ تو اس لیے پلیز آئندہ کے لیے، آپ نے مجھے کہہ دیا کوئی بات نہیں، آپ میرے بچے ہیں، آپ کو میں معاف کرتی ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دکھائے۔ لیکن آئندہ کسی بھی چینل پہ، کسی بھی شخص کو، کسی تقریب میں، کسی محفل میں، کسی رشتے میں کوئی بھی ایسا دل دکھانے والا، دل چیرنے والا جو ہے کمنٹ نہ دیجیے۔ آپ نہیں جانتے، آپ نے تو وہ کمنٹ دے دیا، آپ نے الفاظ ادا کر دیے، لیکن اس کے دل پہ کیا گزری اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا سمجھا۔ دکھے ہوئے دل کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ایک کمنٹ اسی میں یہ آیا کہ آپ بھی نشے میں رہی ہوں گی۔ بھائی، نشہ جس کا شوہر کی جان نکل رہی ہے، جس کی زندگی ختم ہو رہی ہے شوہر کی، اور میری زندگی، دنیاوی زندگی، شوہر کے بغیر تو زندگی نہیں ہوتی، آزمائش ہوتی ہے۔ وہ زندگی نہیں کہتے اس کو، آزمائش کہتے ہیں۔ اس آزمائش میں اس کو پورا اترنا ہوتا ہے۔ آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نشے میں ہوں گی، کیا مطلب آپ کا؟ کون سا نشہ؟ کس قسم کا نشہ؟ جو آپ بھی بہک رہی ہوں گی، آپ نشے میں ہوں گی، بہک رہی ہوں گی، میں بہک رہی ہوں گی؟ I mean, how dare you say that؟ پلیز آئندہ کے لیے اپنے الفاظ کا خیال کیجیے، اور الفاظ جو ہیں وہ تیر اور تلوار سے زیادہ زخمی کرتے ہیں، اور وہ زخم کبھی مندمل نہیں ہوتا، وہ رستہ رہتا ہے۔ جب بھی مجھے خیال آئے گا کہ آپ نے مجھے یہ کہا، مجھے بہت دکھ ہوگا، بہت تکلیف ہوگی۔ تو پلیز آئندہ بھی کسی بھی چینل پہ کسی شخص کو، کسی ایکٹر کو، کسی سیلیبریٹی کو، کسی امیر کو، کسی غریب کو، کسی سیاستدان کو
کسی کو بھی، کسی بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو کبھی بھی ایسے تکلیف دہ الفاظ سے نہ نوازیے کہ آپ اس کو زخمی کر دیں اور وہ زخم کبھی نہ بچ سکے۔ اچھا جی، آپ کو یہ اندازہ ہے کہ میں اس کیفیت میں کیسے گزری، کس طرح سے 1 سال میرا گزرا، میرے گھر سے ہر چیز چوری ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں ماضی میں چلی گئی۔ میں سمجھتی، جب مجھے افسوس کرنے کے لیے میرے گھر میں لوگ آتے تھے، میں سمجھتی تھی میری شادی ہوئی ہے، میں دلہن ہوں، مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میں اس کرب میں تھی کہ میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، میں اپنا نام بھول گئی تھی۔ آپ بتائیے اس سے زیادہ اور کیا ہوا کہ ایک سمجھدار پڑھی لکھی عورت جو ہے وہ اس سے کوئی پوچھے تمہارا نام کیا ہے تو وہ اپنا نام تک نہ بتا سکے۔ تو میری تو ایسی کیفیت ہو گئی تھی، نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے برسوں اپنے شوہر کا انتظار کیا ہے۔ شام کے مغرب کے وقت ان کے جو ہے انتقال ہوا تھا، اور میرے شوہر کی آنکھیں بے حد حسین تھیں۔ میں روزانہ شام کے وقت، مغرب کے وقت میری حالت بڑی خراب ہوتی تھی، یہ سوچ کر یا اللہ تو نے اتنی حسین آنکھیں بنائی تھی، وہ مٹی میں کیسے ملائی ہوں گی، کس طرح ملائی ہوں گی، اپنی ہی کریشن کو، اپنی ہی تخلیق کو تو نے کیسے مٹی کیا ہوگا۔ تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو میاں بیوی کی آپس میں محبت ہوتی ہے، جو دل کی گہرائیوں کے اندر، روح کے اندر اتری ہوئی ہوتی ہے، جب وہ آپ سے چلا جاتا ہے تو آپ کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ بارش ہوئی تو مجھے کہ اللہ بھیگ جائیں گے، مٹی تو کچی ہوتی ہے، جب بارش ان کے اوپر جائے گی تو وہ گیلے ہو جائیں گے، حالانکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ قبر کے اندر ہیں۔ لیکن میں اپنے احساسات کا اظہار بھی نہیں کر سکتی کہ میں جس کرب سے گزری ہوں، جس تکلیف سے گزری ہوں۔ میں تو اکیلی باتھ روم بھی رات کو نہیں جاتی تھی، میں تو اتنی ڈرپوک تھی، ڈرپوک تو نہیں تھی میں ڈرپوک نہیں ہوں، میں جنگلوں میں رہی ہوں، اکیلی رہی ہوں، اندھیروں میں رہی ہوں، میں جہاں نہ آدم نہ آدم زاد، جہاں جنگلی جانور، فیصل آباد میں اگر لوگ جانتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ جو 71 کے بعد ایئرپورٹ بنا تھا وہ خفیہ تھا، اور وہاں نہ فوجی کالونی تھی نہ کچھ تھی، لیکن وہاں میں رہی، مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ لیکن اب یہاں میں گھر میں کراچی میں ڈرتی تھی، میں باتھ روم میں رات کو اگر جانا ہوتا تھا تو میں اٹھاتی تھی کہ آپ اٹھیں میرے ساتھ چلیں، میں اتنی ان پہ ڈیپینڈ کرتی تھی۔ اور سوچئے وہ شخص آپ کی زندگی سے چلا جائے تو کیسے لگے گا، کیا خوشی ہوگی، یہ غم فوراً ختم ہو جائے گا، کیسے؟ میرا تو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، نہ میرے گھر کوئی کمانے والا تھا، میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سب سے چھوٹی بیٹی 6 سال کی، سب سے بڑا بیٹا 11 سال کا۔ کیا وہ کما سکتے تھے؟ کیا وہ کہیں باہر جا سکتے تھے؟ میں انہیں گھر کے اندر رکھتی تھی، ان کو محلے میں بھی نہیں جانے دیتی تھی کہ کسی کے گھر جائیں گے کوئی کہے گا ہمارے کھانے کا وقت ہے، جاؤ بچوں اپنے گھر جاؤ۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف دہ جملہ سننا پڑے، کسی کیفیت سے گزرنا پڑے۔ تو میں نے اتنی احتیاط کی اس کیفیت کے باوجود کہ وہ میرے شوہر کی نشانی تھے، وہ میرا پروجیکٹ تھا، وہ میرا خزانہ تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں، جو احساسات ہوتے ہیں، ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ کتنے قیمتی ہوتے ہیں، اور کتنا وسعت وہ عورت پانی پہ کھڑی ہوتی ہے جو کہ کرائے کے گھر میں رہتی ہو، جس کا ماں باپ بھی نہ ہو، جس کی کوئی بہن بھی نہ ہو کہ جس کے کندھے پہ وہ سر رکھ کے رو سکے، اپنا دکھ بیان کر سکے۔ وہ اس عورت کے بارے میں آپ سوچیے تو صحیح کہ وہ کس تکلیف سے گزری ہوگی، جس کے بچے اتنے چھوٹے، وہ اپنے بچوں سے کیا کہے گی؟ ان بچوں کا علاوہ تقویت دینے کے اور ان کے خیال کرنے کے اور ان سے اچھی باتیں کرنے کے تو میں ان کو کوئی تکلیف دہ بات تو نہیں کہہ سکتی تھی۔ پہلی برسی پہ میں نے اپنے شوہر کے لیے جو جوڑا لیا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، کس طرح سے میں نے وہ جوڑا لیا تھا، میں نے اپنے بچے کو پہنا دیا تھا کہ ان کی روح خوش ہوگی کہ میرے بچے نے پہنا ہے۔ اس وقت ہم معاشی طور پہ بہت کمزور ہو چکے تھے، بالکل ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، کرائے کا گھر تھا، کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ اس میں اگر کوئی آپ کو یہ کہے، آپ کو
مطلب کسی کو بھی کوئی کہے، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی کہے، لیکن ان 2 کمنٹس نے آج مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تو پلیز آئندہ اپنے الفاظ کا استعمال اور الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کیجیے، اور کسی کی اتنی دل آزاری نہ کریں کہ اس کو پبلک میں آ کے یہ کہنا پڑے کہ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی۔ جی، آپ کو میں نے یہ تو بتایا کہ انتقال ہو گیا، میں گھر آئی اور میں سو بھی گئی اور میں نے کھانا بھی کھایا، اور بالکل میں نہیں روئی، کوئی احساس ہی نہیں تھا، بالکل سن تھی میں، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ انتقال ہو گیا نا۔ تو پھر اس کے بعد اگلے دن اب سب مجھ سے کہہ رہے ہیں انتقال ہو گیا، نہیں ایسے کہہ رہے ہیں، ان کی بات پہ کیا یقین کرنا۔ تو پھر اس کے بعد اب جب سب نے یہ دیکھا کہ بھئی نہ تو یہ رو رہی ہے، نہ اس کا عجیب کیفیت ہے نا، جس سے سکتہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح میں آرام سے بیٹھی ہوں، مجھے باتیں کر رہی ہوں، مجھے پانی دے دو، مجھے کھانا دے دو، کھانے کی تو بہت۔ تو پھر اس کے بعد میرا جو بھتیجا ہے، طارق نام ہے اس کا، اور وہ میرے پاس کافی عرصہ رہا بھی ہے، اور اس نے اپنے ماموں کی خدمت بھی بہت کی ہے۔ تو وہ پھر آیا، جب اس نے دیکھا کہ ان کو تو کسی بات پہ یقین نہیں آ رہا، تو وہ میرے پاس بیٹھا، میں کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی، میرے پاس بیٹھا اور مجھے کہنے لگا انو آنٹی ماموں کا تو انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، کوئی انتقال نہیں ہوا۔ تو کہنے لگا نہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، اب وہ کہے انتقال ہو گیا ہے اور ہم میں وہ نہیں رہے ہیں، اور میں کہوں نہیں۔ اب کیا ہوا، اس نے وہ تکنیک استعمال کی کہ تکرار کی اس نے، اور یعنی مجھے اندر سے وہ جگا رہا تھا نا، میرے حواس کو جگا رہا تھا۔ تو کہنے لگا انو مامی، انو آنٹی کہتا ہے وہ مجھے، انو آنٹی ماموں کا انتقال ہو گیا ہے، رؤف ماموں کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ کہنے لگا ہاں، میں نے کہا نہیں، وہ کہنے لگا انتقال ہو گیا، میں نے کہا نہیں ہوا۔ اس تکرار میں اندر سے مجھے اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا اس کے اوپر، کہ پھر جو میں نے اس کو مارا ہے، تو آپ یقین کریں کہ جو ذہنی طور پہ صحیح نہیں ہوتے ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میں نے اس کو، بچے کو تھپڑ پہ تھپڑ مارے، چٹاخ پٹاخ تھپڑوں کی آواز تھی، کمرے میں سب لوگ تھے۔ آفرین ہے میری نند کے اوپر کہ وہ دیکھ رہی تھی دروازے میں کھڑی ہوئی کہ ان کا بچہ اتنا پٹ رہا ہے، لیکن انہوں نے اف نہیں کی۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو میں آگے بڑھ کے روکتی یا کچھ تو ریاکشن ہوتا میرا، لیکن آفرین ہے اس نیک عورت کے اوپر کہ انہوں نے کچھ ایک لفظ نہیں کہا، اور بالآخر اس کی جو ہے ترکیب جو ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ اس نے مجھے اتنا غصہ دلایا کہ میں نے اسے خوب مار کے اس کے بعد جب میں پھوٹ کے روئی ہوں، تو پھر اس کے بعد میرے اندر سے جو وہ غبار تھا نا، جو ایک گھٹن تھی، ایک غبار تھا، غیر یقینی کیفیت تھی، اس سے جو ہے وہ میں باہر آئی، اور مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کیفیت سے، اس کرب سے کوئی عورت گزرے، کوئی بھی شخص، میں اپنی بات نہیں کر رہی، کوئی بھی شخص، غم تو کسی کا بھی، غم اور دکھ اور سکھ تو سانجھا ہوتا ہے نا، سب کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ، اور وقت کے ساتھ ہر چیز چلی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے، ہر چیز فانی ہے، دکھ بھی فانی، سکھ بھی فانی، خوشی بھی فانی، غم بھی فانی۔ تو وہ کیفیت سے مجھے میرے بھتیجے نے نکالا، اور سب نے، آج میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کی، تمام رشتہ داروں کی، اپنے میکے والوں کی، اپنے سسرال والوں کی، اپنے محلے والوں کی، کہ انہوں نے کتنے صبر سے کام لیا، اور مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی نیگیٹو کمنٹ پاس نہیں کیا، اور کچھ بھی نہیں کہا، سب نے مجھے سپورٹ کیا، سب نے میرا ساتھ دیا۔ ایک محلے والی نے کھانا میرے آگے لا کے رکھا، وہ ڈونگے میں سالن رکھا اور پلیٹ رکھی کہ میں اس میں نکال کے کھاؤں گی، لیکن میری ذہنی کیفیت صحیح تھی نہیں، میں نے پورا ڈونگا کھا لیا، اور مجھے پھر بھی مجھے نہیں لگا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے نا، یہ ہوتی ہے سمجھداری کی بات، کسی نے مجھے نہیں روکا کہ مت کھاؤ، کتنا کھاؤ گی، اور ڈونگے میں کیوں کھا رہی ہو، پلیٹ میں نکال کے کھاؤ۔ میں نے ساری روٹیاں بھی کھا لی، سارا سالن بھی کھا لیا، اور مجھے کوئی احساس نہیں تھا کہ میں نے کیا کھایا۔ تو یہ دیکھیے دکھ
اللہ کسی کو بھی نہ دے. ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، ہمیں شکر کرنے والا بنائے، کیونکہ شکر جو ہے وہ خوشی کے بعد آتا ہے. خوشی سے ہم شکر کرتے ہیں اور تکلیف میں ہم صبر کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے اور ہمیں تکلیف نہ دے کہ ہمیں صبر کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو صحت دے، سکون دے، شانتی دے، اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ آباد رہیں، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ. آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا، اور اچھے برے کمنٹس آتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایسے ذاتیات پہ کوئی بھی حملہ نہ کریں پلیز، برا نہ مانیے گا. یہ آپ کی اصلاح کے لیے کہہ رہی ہوں، آپ کی ماں ہوں، میرا یہ حق ہے، میرا فرض ہے کہ میں آپ کی غلطی سدھاروں. غلطی سدھارنے کا وہی وقت ہوتا ہے کہ فوراً بتا دیا جائے، ورنہ وقت گزرنے کے ساتھ تو آپ بھی بھول جائیں گے اور میری تکلیف بھی کم ہو جائے گی، میں دوسری چیزوں میں مصروف ہو جاؤں گی نا. تو اس لیے اپنا خیال کیجیے، گھر والوں کا خیال کیجیے. اللہ حافظ.